الدین الخالص. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. معزز حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں قرآن اور دیگر آسمانی کتب کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے سماعت فرمائی تھیں. اس میں یہ بھی ذکر آیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ضمانت لی ہے تا قیامت، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اور دیگر آسمانی کتابیں یہ تحریف و تبدیل سے پاک نہیں ہیں. جو کتاب اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ابراہیم اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام پر نازل فرمائی، داؤد علیہ السلام وغیرہ پر، یہ تمام کی تمام کتابیں ایک تو محرف اور مبدل ہیں، ان کے الفاظ کو بدل دیا گیا ہے، ان میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، بہت سی چیزوں کی ترمیم کر دی گئی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اصل نسخہ، وہ اصل کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، وہ موجود نہیں ہے. جو بھی موجود ہے ان کتابوں کے نام پر ان کے تراجم ہیں، جو بعد میں لوگوں نے جمع کیا ہے، بعد میں لوگوں نے اکٹھا کیا ہے. تو سابقہ آسمانی کتابوں کے بارے میں قرآن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو آسمانی کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام پر اتری، نازل کی گئیں، ان کتابوں کے تعلق سے یہی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں دلائل سے، قرآن و حدیث کے نصوص سے، کہ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں. ان میں تغیر و تبدل سے کام لیا گیا ہے، اور وہ ہمارے لیے حجت بھی نہیں ہے، دلیل بھی نہیں ہے، ہمارے لیے حجت بھی نہیں ہے. ہاں، ان میں وہ احکام جو قرآن میں موجود ہوں اور قرآنی احکام سے ان احکام کی تصدیق ہوتی ہو جو آسمانی کتاب میں موجود ہے، تو ان احکام سے ہم اتمام حجت کے لیے غیروں کو قائل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہود و نصارہ کے ہاں جو تورات اور انجیل اور زبور کے نام سے جو کتابیں ان کے ہاں موجود ہیں دیگر مذاہب میں، بہت سی ایسی اس میں باتیں ہیں جن سے توحید پر دلالت ہوتی ہے، توحید کا ثبوت ملتا ہے، رسالت کا ثبوت ملتا ہے، آخرت کا ثبوت ملتا ہے. اور یہ جو انبیاء کرام کے تعلق سے انہوں نے مختلف عقیدے گڑھ لیے ہیں، انبیاء کرام کے تعلق سے فاسد عقیدے، ان کا رد ملتا ہے اور انہی پر الزام عائد ہوتا ہے. جو ان کی کتابوں میں حقائق موجود ہیں، ان حقائق کو اتمام حجت کے لیے، ان کے الزام کے جواب کے لیے انہی کے اوپر رکھا جا سکتا ہے، جن کی تائید قرآن سے ہوتی ہو. جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خاندان کے، یہود کے قبیلے کے ایک آدمی اور ایک عورت کو آپ نے رجم کیا، سنگسار کیا، یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیا، اس بنیاد پر کہ ان کی کتاب تورات میں بھی یہی حکم موجود تھا. لیکن انہوں نے وہاں پہ غلط فیصلہ، یعنی منمانی فیصلہ، اپنی طرف سے فیصلہ، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اور چونکہ ان کی اکثریت ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، ناخواندہ تھی،
تو کہتے تھے یہی قرآنی، یہی آسمانی فیصلہ ہے، یہی نبیوں کا فیصلہ ہے، یہی مذہبی فیصلہ ہے. تو جس نے بدکاری کی تھی مرد عورت نے، تو اس کو تو سنسار کرنے کا حکم تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں کوڑے مارو اور رسوا کرو. یہی ان کی سزا ہے جو تورات میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتاری گئی، موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودی صحابی تھے، بعد میں ایمان لے آئے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، اور یہودی زبان کے اور ان کی کتابوں کے بڑے ماہر عالم تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آسمانی کتاب تورات منگائیے اور اس کے نسخے میں دیکھیے کہ رجم ان کی کتابوں میں زنا کی سزا کیا تجویز کی گئی، اللہ کی طرف سے کیا بتلائی گئی. اس میں رجم خود موجود ہے. یہ لوگ من گھڑت طور پر ایسے فیصلے کرتے ہیں اور اللہ کی طرف نسبت کر کے عوام سے پیسے لوٹتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا فویل للذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا فویل للذین یکتبون بایدیہم. تو یہ اللہ کی طرف غلط فیصلے منسوب کرتے تھے اور لوگوں کو جو ہے غلط باتیں منسوب کرتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے. آج بھی ہماری امت مسلمہ میں ایسے بہت سے طبقے ہیں جماعت میں کہ جو مسلمانوں میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور قرآن اور احادیث کے لفظی تحریف تو نہیں، معنوی تحریف کر کے ان کو راہ راست سے دور رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں ان کا پیٹ، ان کی روزی روٹی اس پر منحصر ہے. تو اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں کے تعلق سے بڑی یعنی دو ٹوک بات قرآن میں کہی ہے اور بڑی صاف بات کہی ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مسلمانوں، تم سوچتے ہو، تمہاری خواہش ہے، تمہاری یہ چاہت ہے، توقع رکھتے ہو کہ یہود جو ہیں تمہاری بات مان لیں، تمہاری بات یعنی توحید کی بات، رسالت کی بات، آخرت کی بات یہ مان لیں اور اپنی ضلالت تسلیم کر لیں، اپنی گمراہی تسلیم کر لیں. تم یہ چاہتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو، تمہارا خواہش رکھنا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو ان کی پوری تاریخ دھوکے سے، ان کی پوری تاریخ اسی طرح کے یعنی ناپاک عزائم سے بھری ہوئی ہے. وقد كان فريق منهم، ان میں ایک ایسا گروہ گزرا ہے یہودیوں میں، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا تھا، اپنے کانوں سے سنتا تھا. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر وہ اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا تھا، اسے بدل دیتا تھا. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، یعنی کلام سنتا تھا، اللہ کا کلام، اس بات کو اس کو علم ہوتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود بھی اپنی آسانی کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، دنیاوی طمع کے لیے، عزت کے لیے، فائدے کے لیے، غرض کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہی یہودیوں میں ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو، باتوں کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. ایک واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں منقول ہے، جب صحابہ کرام نے پہلی مرتبہ حبش کی طرف ہجرت فرمائی تو حبش کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے تقریر کی. چونکہ وہاں پہ عیسائیوں کا غلبہ تھا اور سب مذہبی اعتبار سے بادشاہ کا بھی اور عوام کا بھی جو مذہب تھا وہ عیسائیت. تو ادھر سے قریش مکہ کی طرف سے، کفار مشرکین کی طرف سے کچھ لوگ ان کے تعاقب میں لگائے گئے تھے کہ وہاں جا کر بادشاہ کو، نجاشی کو غلط فہمی میں ڈالیں اور ان کے تعلق سے بدگمان کریں اور بتائیں کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ہمارے ملک کے باغی ہیں اور انہوں نے نیا ایک ایسا مذہب ایجاد کیا ہے جو لوگوں کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، ماحول خراب کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے مجرم ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے. اور بتائیے کہ ان کی کتابوں میں کیسے کیسے گستاخیاں آئی ہیں آپ کے نبی کے بارے میں. تو اس میں شاید حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو قریش مکہ کی طرف سے پہنچے تھے، ان کے وفد کے ایک رکن بن کر ایک حصہ تھے یہ بھی. تو نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کرام جو مہاجرین تھے جنہوں نے حبش کی طرف ہجرت کی تھی، انہوں نے جعفر طیار کو آگے کیا، کیونکہ علمی اعتبار سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب بھی تھے، دوسری بات علمی اعتبار سے بہت پختہ اور مضبوط تھے، اور زبان ان کی بڑی سلیس تھی، صاف بات، ایک بھرا دربار نجاشی کا.
اور کسی قسم کا یعنی کسی قسم کا جان کا اور اسی طرح کا لومۃ اللہ ملامت کا خوف کی بغیر انہوں نے سورہ مریم کی چند آیات جن سے عیسائیت کی یعنی پوری بے خوب بنیاد ہل جاتی ہے، جو آج عیسائیت دنیا میں موجود عیسائیت اور اس سے متعلق تعلیمات ہیں اور ان کے عقائد ہیں، پوری اس کی بنیاد ہل گئی اور نجاشی آبدیدہ ہو گیا سورہ مریم کی آیات سن کر۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، تو ان لوگوں کی بات الٹی ہو گئی جو کہتے تھے کہ آپ کے نبی کے بارے میں یہ ان کی کتابوں میں گستاخانہ باتیں ہیں، یہ گستاخانہ عقیدے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی کفریہ کلمات کے بارے میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ، کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، اللہ تین میں تیسرا ہے، یعنی مریم بھی اللہ خدا ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہیں، اور اللہ تو اللہ، یہ معبود یعنی تین معبود کے بیک وقت قائل ہیں جنہیں یہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو تین معبودوں میں سے تین اللہ میں سے ایک اللہ موسیٰ عیسیٰ کو اور ایک مریم کو اور ایک اللہ رب العالمین کو، تین معبود کے قائل۔ جب یہ کلمات جعفر طیار کے زبان سے قرآن کی آیت کے کلمات سنے، انی عبداللہ کہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی رسول کوئی خدا نہیں ہوں، کوئی معبود نہیں ہوں، انی عبداللہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبی مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ رب العالمین نے میری ذات کو بابرکت بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اور گزشتہ انبیاء کرام کو جن کاموں کے کرنے کا، جن باتوں کو بتانے کا حکم دیا گیا تھا وہی کام مجھے بھی کرنے کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا۔ تو نجاشی نے حقیقت تسلیم کی اور کہا کہ جیسا جعفر طیار نے سنایا ہے اور جیسا قرآن کے کلمات بتا رہے ہیں بالکل ویسے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، یعنی عیسائیت عیسائی بادشاہ تھا اور اس کے دل و دماغ میں بھی کچھ شکوک و شبہات تھے، لیکن قرآن کا کلام اللہ اس کے پاس نہیں پہنچا تھا، کلام اللہ اس کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ جب اس نے قرآن سنا، اللہ کا کلام سنا، اس کے کانوں سے ٹکرایا، اللہ کے کلام ٹکرایا، تو اس نے حقیقت کو تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کیا اور کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں، ہماری عیسائیت کی تعلیمات ہیں، یہ محرف ہیں، مبدل ہیں، صحیح نہیں ہے۔ جو عیسیٰ کے بارے میں قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے یہ بالکل درست اور بجا ہے، اور ان مہاجرین کو اپنی جگہ رہنا دیا جائے، ان کو کسی قسم کی اگر تکلیف ہو تو تم لوگ ذمہ دار ہو، یعنی درباریوں کو بھی متنبہ کیا اس نے۔ وہاں سے ناکام و نامراد قریشی جو یہ وفد تھا واپس لوٹ گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسائیت کو یعنی یہ عیسائیت میں کس قدر تحریفات ہیں، کس قدر عقائد کی خرابیاں ہیں، اور تسلیم کرنے میں عیسائی بادشاہ نے جو نہایت منصف مزاج اور معتدل تھا ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں، تاخیر نہیں کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں آگے بڑھیے، دیکھیں ان لوگوں نے چھپانے کا بھی طریقہ اختیار کیا تھا، جو باتیں حقیقت پر مبنی تھیں، کتاب میں موجود تھیں، اسے چھپا دیتے تھے۔ جیسے بخاری کی روایت میں نے جو بھی بیان کی اس میں رجم، مارنے کی سزا، سنگسار کرنے کی سزا تھی، اور تورات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے لائی گئی تو اس آیت کو چھپا دیا گیا، اس ٹکڑے کو چھپا دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید میں خود بیان فرمائی ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب ہمارے پاس، قد جاءکم رسولنا تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب یعنی تورات و انجیل کے اب تک جو تم بہت سے حصے چھپا رہے تھے یہ تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہیں بہت زیادہ یہ معاف بھی اللہ رب العالمین معاف کر رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، درگزر فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہو کہ اللہ کے کلمات ہیں۔ اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام و فرامین کو چھپاتے بھی تھے اور اس میں تغیر و تبدل اور اس میں تحریف بھی کرتے تھے۔ تو ان سابقہ کتابوں کے تعلق سے ہمارا وہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کتابیں محرف ہیں، آسمانی کتابیں قرآن کے علاوہ جو پہلی جو انبیاء کرام پر نازل کی گئی، تو ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا صحیح نہیں۔
جسے بائبل ہے آج موجود ہے، بائبل موجود ہے، اور جو کتابیں یعنی جو ادیان و مذاہب آج موجود ہیں، اور جہاں آسمانی کتابیں جس مذہب میں نازل ہوئیں، جیسے تورات یہودیوں میں اور عیسائیوں میں انجیل، جس کی بگڑی ہوئی شکل بائبل کی صورت میں موجود ہے، اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان کتابوں کی آج نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ محرف ہیں، مبدل ہیں، مغیر ہیں، تبدیل کیے جا چکے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی اصل موجود نہیں ہے، تو ان کے اللہ کی طرف نسبت کرنا بھی درست نہیں ہے سوائے قرآن کے، کلام اللہ۔ آج کی جو بگڑی ہوئی کتاب ہے، دوسری بات، سابقہ کتابیں ان کے محرف ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے محرف ہونے کے سب سے بڑے دلائل یہ کہ یہ تو بدلے ہوئے ہیں، اصل نسخہ آج کہیں موجود نہیں ہے، ضائع کر دیا گیا، گم کر دیا گیا۔ تورات کا اصل نسخہ، زبور کا اصل نسخہ، انجیل کا اصل نسخہ یہ موجود نہیں، اسے غائب کر دیا گیا، اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ آج جو کتابیں موجود ہیں انبیاء کی طرف جن کی نسبت کی جاتی ہے آسمانی مذاہب میں سے، آسمانی کتابوں میں سے، تو ان میں جو ہے وہ اصل کتاب نہیں بلکہ ان کے تراجم، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ان کے تراجم ہیں، ان کا ترجمہ ہے، بعد کے لوگوں نے، ان کے مذہب کے بڑے بڑے علماء نے اور اس میں مورخین نے جمع کر دیا۔ دوسری چیز، جو اللہ کا کلام تھا، ان کے علماء نے یہ کیا، ان کے مورخین نے یہ کیا کہ ان اللہ کے کلام کو آسمانی کتابوں کے اندر جو موجود تھا، اس کو تاریخ سے، جو ان کی مذہب کی تاریخ تھی، اور اپنے تفاسیر اور اپنے مفاہیم اور جو تعبیرات تھیں ان سے مختلط کر دیا، ملا دیا، خلط ملط کر دیا۔ اب تمیز ہی نہیں ہو پاتی کہ کون اس میں اللہ کا کلام ہے، کون ان کی تفسیر ہے، کون یہ تاریخ ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں، یہ ان کی تصدیق بھی مت کرو، تکذیب بھی مت کرو، سب خلط ملط اس میں کر دیا ہے۔ تو یہ محرف ہیں، تو اس پر ایک تو اس کی نسبت اللہ کی طرف درست نہیں ہے، اس پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کی تکذیب کریں گے۔ تیسری چیز یہ کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد جو تورات کے اسفار ہیں، یہ صدیوں بعد لکھے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد بہت زمانے بعد، تقریباً سینکڑوں سال یا اس سے زیادہ بعد، یہ ان کے مذہب کے لوگوں نے یا ان کے پیروکاروں نے لکھ دیے ہیں، جمع کر دیے ہیں، جن کی نسبت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف کی گئی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف کی گئی۔ یہ اسلام اور مسلمانوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک ایسا دین دیا ہے جس میں سند موجود ہے۔ اسی لیے بعض جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ لولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہوتی، لقال من شاء ما شاء، تو جو آدمی جو چاہتا وہ کہتا دین میں۔ یہ اسلام میں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے حدیث کو جو ہے سند کے ساتھ جوڑ دیا ہے، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا۔ پھر محدثین کی ایک ٹیم ہے، ایک ایسا گروہ ہے جو اس میں بڑا درک رکھتی ہے، مہارت رکھتی ہے، ایک ایک راوی پر جرح موجود ہے، ایک ایک راوی کے تعلق سے حکم لگایا گیا ہے، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا ایمان کیسا تھا، اس کا رہن سہن کیسا تھا، اس کی گفتگو کیسی تھی، اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ تھی، کن لوگوں سے علم حاصل کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے آج قرآن و حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ ان کے مقابلے میں آسمانی کتابیں جو ہیں پچھلی، ان کی کوئی سند، تاریخی سند موجود نہیں، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی نہیں ہے؟ تو یہ محرف ہونے کے ان کتابوں کے بہت سارے دلائل ہیں جو بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ ان کتابوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے متعلق بہت سارے فاسد عقائد موجود ہیں جو میں نے بیان کیا، کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ یہ اللہ تھے، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے تھے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، جبکہ یہ باطل عقیدے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نہ اپنا کوئی بیٹا چھوڑا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح کے دلائل موجود ہیں جو ان کتابوں کی محرف ہونے پر دلالت کرتے ہیں، دال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی، عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔